الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء. جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. معزز سامعین، شعر مکرم کو ہمارے آقا ولی کامل پیر طریقت رہب شریعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جب فتنے سر اٹھا رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھیں، معاذ اللہ قرآن آیات کے مفہوم بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی، اس فتنوں کے وقت میں اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجدد بن کر تشریف لائے اور الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، ان کی سازوں کا ناکام بنایا، مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی قائد کی درست تشریف فرمائی. اسلامی قائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے، اور الحمدللہ فتنوں کو مٹا کر دین کا پرچم بلند فرمایا. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، یعنی آپ کی سیرت پاک کو جس پہلو سے دیکھا جائے بس کمال ہی کمال نظر آتا ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، زبردست محدث بھی ہیں، بے مثال عالم ہیں، باکمال مفتی ہیں، عابد ہے، زاہد ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ولی کامل اور پیر کامل بھی ہیں. آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے لاکھوں کروڑوں مرید دنیا میں موجود ہیں، اور جتنے اتاری ہیں وہ تو الحمدللہ ہیں ہی رضوی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے واسطے سے ہی سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتے ہیں، اور جو عاشق رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے سلسلے میں بیعت نہیں ہے وہ بھی عاشق اعلیٰ حضرت تو یقیناً ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ عشق رسول کی سنت کی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ہمارے پیر ہیں، ہر عاشق رسول کے دل کی دھڑکن ہے. لہٰذا آج ہم اعلیٰ حضرت ایک پیر کامل کے عنوان سے سیرت رضا کی چند پہلو سننے کے ساتھ حاصل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، عشق رضا پر، محبت اولیاء پر، اور بالخصوص عشق مصطفیٰ پر استقامت عطا فرمائے. سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، اور عموماً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر بھی رہا کرتے تھے. سیرت اعلیٰ حضرت پر سب سے پہلے کام کرنے کے ساتھ بھی سید ایوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی نصیب ہوئی. انہی سید ایوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک دن میں اور میرے بھائی سید کنات علیہ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر حاضر تھے اور کسی علمی کام میں مصروف تھے. صبح کے 9 یا 10 بجے کا وقت تھا. ایک نوجوان آیا اور سلام کر کے ایک طرف خاموش بیٹھ گیا. ہم نے پوچھا کہاں سے آئے؟ بولا میرٹھ کا رہنے والا ہوں. ہم نے پوچھا کیسے؟ تکلیف فرمائی، یعنی کس کام سے آنا ہوا؟ اس سوال پر وہ نوجوان بے اختیار رونے لگا. ہم نے بار بار پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا. آخر بہت اصرار کے بعد کہا میں حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں. اس سال مجھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک میں حاضری کے ساتھ ملی. وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بظاہر کوئی بزرگ ہستی نظر آ رہا تھا. میں نے اس کے پاؤں چومے، ادب بجا لایا. وہاں موجود کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم ان کے مرید ہو جاؤ. میں نے کہا میں تو پہلے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا مرید ہوں. اس پر لوگوں نے کہا وہاں تم شریعت میں بیعت ہو، یہاں طریقت میں بیعت ہو جاؤ. بس لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کر میں ان صاحب کا مرید ہو گیا. مرید ہونے کے بعد میں اپنی کام گاہ پر گیا، کچھ دیر آرام کے لیے لیٹا اور سو گیا. کیا دیکھتا ہوں خواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لائے، چہرہ انور پر جلال واضح تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا لا ہمارا شعر واپس کر دے. اتنا ہی فرمایا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. بس اسی دن سے میری طبیعت کس کام میں نہیں لگتی.
اسکول پڑھا کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، ہر وقت یہی دل کرتا ہے کہ بس دھاڑے مار مار کر روتا رہوں۔ سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوجوان کی باتیں سن کر ہم نے اسے تسلی دی اور کہا ہم گھبرائے نہیں، ظہر کے وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لائیں گے، نماز کے بعد عرض کر دیجیے گا میں تجدید بیعت کے لیے حاضر ہوں۔ ہماری بات سن کر اس نوجوان کو سکون ہو گیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خلاف معمول اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے اور اس نوجوان سے فرمایا آپ کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر ہمیں تعجب ہوا، کیونکہ عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو اسے پوچھتے آپ نے کیسے تکلیف فرمائی، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عادت سے ہٹ کر اس نوجوان کو یوں پوچھنا آپ کیسے آئے، یہ الفاظ بھی بتا رہے تھے کہ آپ اس نوجوان سے سخت ناراض ہیں۔ خیر اس نوجوان پر غم کا غلبہ تھا، اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر رونا شروع کر دیا، کوئی جواب نہ دے پایا۔ تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا رونے سے کوئی نتیجہ نہیں، مطلب کہیے۔ یہ فرمان سن کر اس نوجوان نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کے تمام رودات سن کر فرمایا میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ نوجوان پھر رونے لگا، غم کے غلبے کی وجہ سے اسے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ تجدید بیعت کے لیے عرض کر سکتا۔ خیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ قیام کریں، مجھے کام کرنا ہے، یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ سید ایوب علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس نوجوان کو تسلی دی اور کہا آپ ڈرے نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نماز ظہر کے لیے تشریف لائیں گے، اس وقت تجدید بیعت کے لیے عرض کر دینا۔ مختصر یہ ہے کہ ظہر کے وقت جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں تو نماز کے بعد اس نوجوان نے ہمت کر کے تجدید بیعت کے لیے عرض کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب آپ وہاں بیعت ہو چکے تھے پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا حضور مجھ سے قصور ہوا ہے، لوگ کے بہکانے میں آ گیا تھا، اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خوب غور کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، مجھے مرید کرنے کا شوق نہیں مگر یہ لوگ صراط مستقیم پر قائم رہیں، یعنی میں صرف اس لیے لوگوں کو مرید کرتا ہوں کہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں، اس کے علاوہ مرید کرنے میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ مزید فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، آج اس کے دروازے پر کھڑے ہو، کل اس کے دروازے پر، یکدم درگیر محکم گیر، یعنی ایک دروازہ پکڑو مضبوطی سے پکڑو۔ اس پر نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور ایسا ہی ہوگا، خدا کے لیے اب میرا قصور معاف فرما دیجیے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کو دوبارہ بیعت فرمایا اور وہ نوجوان خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ آپ نے توجہ سے یہ بات سنی، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری مصروفیات کے باوجود اپنے مریدوں پر کیسے نگاہ رکھتے تھے۔ یہ شخص جس کے ہاتھ پر اس نوجوان نے بیعت کی شاید یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، تو اس کے آس پاس کے لوگوں نے یہ کہا وہاں تم شریعت میں بیعت ہو، یہاں طریقت میں بیعت ہو جاؤ، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اب بھی بعض لوگ طریقت کو شریعت سے جدا سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت اور طریقت دو جدا چیزیں نہیں ہیں، طریقہ شریعت ہی کا حصہ ہے۔ پیران طریقے جو واقعی سچے اور کامل پیر ہوتے ہیں وہ تو خود بھی کثرت سے بات کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی خود عبادت و ریاضت حتیٰ کہ نفل نمازوں اور روزوں کی بھی تلقین فرماتے ہیں، جبکہ نادان جو شرعی طریقے پر فرق کرتے ہیں یہ فرض نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے، شرعی احکام کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ بعض تو معاذ شریعت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس لیے ایسے کو پیر بنانا ہرگز درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے مرید پر نظر کرامت فرمائی۔ آپ کا مرید اجمیر شریف میں تھا، اس نے وہاں غلطی کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو بریلی میں رہتے ہوئے بطور کرامت اس کی خبر میں ہو گئی اور آپ نے فوراً خواہ میں تشریف لا کر ناراضگی کا اظہار فرما کر اپنے مرید کی اصلاح کا سامان بھی کر دیا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ پیر بنانا بہت فائدے کی بات ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ تو یہی ہے جس کا پیر کامل ہو اپنے مرید کو کبھی بھٹکنے نہیں تھا۔ اس نوجوان نے پیر کامل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، لہٰذا وہ گمراہی سے اور گمراہوں کے ہاتھ چڑھنے سے بچ گیا۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، ہمیں بھی چاہیے باشرہ جامع شرح پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ گمراہی سے بچیں گے اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیعت بے شک سنت محبوبہ یعنی بہت بڑی سنت ہے۔ ہمارے آقا مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ بیعت دی اور صحابہ کرام رضوان نے آپ سب کے مبارک ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ ان میں سے ایک بیعت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ راضی ہو ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے ہیں۔ فتاوی رضیہ جلد 26 صفحہ نمبر 575 پر ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ایک حدیث روایت کی جاتی ہے جس کا کوئی پیر نہیں، اسلام اس کا پیر ہے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، بے شک اللہ راضی ہو ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ مجھے پیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نفلی عبادت بھی کرتا ہوں، باطنی گناہوں سے بھی بچتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر لوگ پیر بنانے سے محروم رہتے ہیں۔ ایسوں خدمت محض ہے کہ اول تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والی سوچ ہی اچھی نہیں ہے، اس میں خود پسندی کی بو ہے۔ دوسرے نمبر پر یاد رکھے کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا ہو وہ بھی پیر کامل کی تلاش کرے، پیر بنائے، سچی نسبت حاصل کرے، کیونکہ سچی نسبت کے بغیر معرفت کے درجات طے ہو جانا بہت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں متقی لوگوں کو وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں تقویٰ کے بعد وسیلے کی تلاش کا حکم دے کر بتایا گیا، کوئی متقی تقوی کے کسی درجے پر پہنچ کر وسیلے سے بیاز نہیں ہو سکتا، لہٰذا کوئی متقی مسلمان یہ نہ سمجھے میں تم کو متقی ہو گیا، اب مجھے اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہر مومن اعمال تقویٰ کا حاجت مند ہے، یوں ہی ہر متقی وسیلے کا محتاج ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بیعت کے لیے لازم ہے کہ پیر 4 شرطوں کا جامع ہو، صحیح عقیدہ سنی ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق معلنین یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، اس کا سلسلہ بیعت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ جہاں ان شرطوں میں سے کوئی شرط کم ہے بیعت جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اپنے پیر کامل کی نگاہ 1294 ہجری کا واقعہ، اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی عمر 22 سال تھی۔ ایک روز سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو سوچ کر رونے لگے اور روتے روتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ آپ کے دادا جان حضرت مولانا مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تشریف لائے اور ایک صندوقچی دے کر فرمایا عنقریب وہ شخص آنے والا ہے جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا۔ اگلے ہی دن حضرت مولانا شاہ عبد القادر بغیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مارحہ چلے گئے۔ مارحہ شریف کے اسٹیشن پر پہنچتے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے۔ مرید کامل کی کیفیت دیکھے مرید ہوئے نہیں ہے، پیر کامل کی خوشبو پہلے سے آ رہی ہے۔ اسٹیشن پر ایک سرائے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر خانقاہ برکاتیہ میں حاضر ہو گئے۔ جب خانقاہ برکاتیہ کے شیخ کامل تاجدار مارحہ امام الاولیاء حضرت مولانا شاہ آل رسول مارحوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت مبارکت میں پہنچے تو شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا آئیے، ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! غور فرمائیے، مرید کامل کو اسٹیشن سے پیر کامل کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور پیر کامل ہم کئی روز سے انتظار فرما رہے تھے۔ خیر شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا اور اسی وقت سلسلہ اعلیٰ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ غرض تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو توقعات بزرگوں سے چلتے آ رہے تھے وہ بھی سب عطا فرما دیے۔ ایک صندوقچی بھی عطا کی جسے وظیفہ کی صندوقچی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی پیاری شخصیت بنام حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ جیسی شخصیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔